السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس حالت کا سامنا کیا ہوگا، اور اس حالت کا سامنا ہم کرتے ہی رہتے ہیں کہ ہم حق پر ہوتے ہیں، ہم سچے ہوتے ہیں، ہم ایماندار ہوتے ہیں، ہم امانت دار ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے رشتے میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو باطل پر ہوتے ہوئے، جو جھوٹ پر ہوتے ہوئے، جو غلط ہوتے ہوئے ہم کو ایسی باتیں سنا جاتا ہے، ہمیں ایسے الفاظ سے نواز جاتا ہے جس سے ہمیں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی زبان سے اتنے کڑوے الفاظ ہمیں بول جاتا ہے جس سے ہمارا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو میں ایک کمال کی بات بتاتی ہوں کہ برداشت اور صبر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایکچوئل میں حقیقت میں ہم جو برداشت کرتے ہیں اس سے ہمیں بے سکونی ہوتی ہے، اس سے ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ ہمیں کسی نے ایسا کیوں کہا، ہم تو صحیح ہیں، ہم تو حق پر ہیں، ہم نے تو خیانت نہیں کی، ہم نے تو جھوٹ نہیں بولا، ہم نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے ہمیں یہ بولا جا رہا ہے۔ تو اکثریت ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہی رہتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بھی اچھے لوگ ہیں ان کو یہ برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن ہمیں برداشت نہیں کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں جو خلش ہے، جو بے سکونی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم برداشت کریں گے تو ہماری بے سکونی ہمارے دل اور دماغ میں گھر بنائے رہے گی کہ کوئی ہمیں ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، کوئی ہمیں ایسا کیسے بول کے جا سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو صبر ہم کرتے ہیں، صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہمیں سکون ہی سکون ہونا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ جو غلط ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہماری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہم اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پتہ ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، کیونکہ وہ لطیف ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم جو کسی کو نہیں بتاتے ہیں، وہ بھی جانتا ہے، اور ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ میرا رب ہم سب کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ انصاف کرنے والا ہے۔ کیسے ایک سچا انسان، ایک جھوٹا انسان، ایک غلط انسان، ایک صحیح انسان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ساری چیزیں پتہ ہیں تو پھر ہم بے سکون ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملات کوئی بھی کرتا رہے، کیونکہ اکثر ہم آزمائے جاتے ہیں اپنوں سے، کیونکہ یہ دور جو ہے وہ جہاد کا دور نہیں ہے، کفار سے لڑنے کا دور نہیں ہے، کوئی ہمیں جنگ میں نہیں جانا پڑتا، کوئی ہمیں ایسے کام کرنے نہیں پڑتے جو ہم ثابت کریں کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے ہمیں آزما رہا ہو، جیسے پہلے کے لوگوں کو، صحابہ اکرام کو آزمایا جاتا تھا۔ ہمیں اپنے رشتوں سے ہی آزمایا جاتا ہے، کیونکہ غیروں سے آزمایا بھی جائے گا تو ہماری ذات پہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمیں اپنے ہی زیادہ درد پہنچا سکتے ہیں۔
اسی وجہ سے ہمیں کیا چاہیے، کیونکہ ہمارے اپنے ہمیشہ اپنے پاس رہتے ہیں اور ہمیں تکلیفوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں صبر زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں صبر کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو مصیبت اور پریشانی ہے نا، وہ ہمارے لیے راحت کا سبب ہے آخرت کے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں ڈالتا ہی ہے کہ ہم اسے صبر کریں، اور ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے، ہمیں اپنے پاس لانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اس آزمائش کو اپنے لیے استعمال کریں، اس موقع کو بالکل بھی نہ جانے دیں۔ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے فائدہ اٹھانے کا، آخرت میں درجات بلند کرنے کا۔ تو ہمیں بالکل اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی توفیق دے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم اپنے رب سے، اپنے اللہ سے جتنا راضی رہیں گے، ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے اتنا ہی راضی رہے گا۔ تم اپنے آپ کو جان لے کہ ہم اپنے رب سے کتنا راضی ہیں، تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔